ریلز کو اسکرول کرتے ہوئے اگر یہاں تک پہنچ ہی گئے ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو سنتے جانا، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق صحابی رسول ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھ رہے ہوتے ہیں، اور ممبر پر چڑھتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ آمین کہتے ہیں، اور یہ معمول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھتے وقت کبھی آمین نہیں کہتے تھے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بڑا تعجب ہوا کہ کیا وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا عمل کر رہے ہیں جو وہ کبھی کیا نہیں کرتے تھے۔ تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ آپ جب ممبر پر چڑھ رہے تھے تو آپ نے آمین کہا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور آپ نے 3 لوگوں پر بد دعا کی، آپ نے 3 لوگوں پر بد دعا کی اور مجھے حکم دیا کہ میں ان تینوں بد دعاؤں پر آمین کہوں۔ سب سے پہلا شخص وہ آدمی تھا جسے اللہ سبحانہ و تعالی نے ماہ رمضان کا یہ مبارک مہینہ عطا کیا، لیکن وہ بندہ، وہ شخص اس ماہ مبارک میں نیک اعمال کو انجام دے کر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادات کو انجام دے کر، قرآن کی تلاوت کر کے، قیام اللیل کا اہتمام کر کے، نیکیوں کو اپنی جھولی میں بٹور کر اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا سکا، اس شخص پر لعنت ہو، وہ شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ تو جبرائیل علیہ السلام ایسے شخص پر بد دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے اپنے نظر رحمت سے دور کر دے، اسے اپنے رحمت سے دور کر دے۔ تو بہت بڑی بات ہے کہ اس آدمی پر جبرائیل علیہ السلام بد دعا کر رہے ہیں۔ اور آمین کہنے والا شخص کون ہے؟ آمین کون کہہ رہا ہے؟ آمین کہنے والے تمام انبیاء کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اس بات میں کوئی شک نہیں کہ وہ بد دعا اس آدمی کو ضرور لگے گی جو آدمی ماہ مبارک کو پا کر بھی، اس ماہ رمضان کو پا کر بھی اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا سکے۔ تو ہمیں اپنے نفس کا جائزہ لینا ہے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو شب و روز جو ہے اپنی تجارت میں مشغول رہتے ہیں۔ بہت ساری عورتیں ایسی ہیں جو رمضان کے ایام میں کھانے اور پکوان کو پکانے میں اپنے وقت کو ضائع کر دیتی ہیں۔ تو ہمیں اپنے نفس کا محاسبہ کرنا ہے، کیا واقعی معنوں میں ہم اس ماہ مبارک سے فائدہ اٹھا رہے ہیں یا نہیں؟ واقعی معنوں میں ہم اس ماہ مبارک میں عبادات کو انجام دے کر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کر کر اپنے آپ کو جنت کا مستحق بناتے ہیں یا نہیں بناتے؟ بڑا آسان سا طریقہ ہے، بڑا آسان ہے اس ماہ مبارک میں عبادات کو انجام دینا، کیونکہ اس ماہ مبارک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ شیاطین کو جکڑ لیتا ہے، شیاطین کو قید کر دیتا ہے۔ اب کوئی شیطان آزاد نہیں کہ وہ انسانوں کو وسوسے دلائے، کہ وہ انسانوں کو گناہوں کا ارتکاب کرنے پر ابھارے۔ اب کوئی بھی انسان جو ہے نا یہ نہیں کہہ سکتا کہ شیطان کے بہکامے میں آ کر میں نے گناہ کیا، نہیں، بلکہ اب انسان ماہ رمضان میں جو بھی گناہ کرتا ہے یہ اس کی اپنی کرتوت ہے، اور اسی کے ساتھ اس ماہ مبارک میں جو بھی انسان عمل کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے جو ہے نا دگنا اجر عطا فرماتا ہے، ڈبل اجر عطا فرماتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اس ماہ مبارک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت کے راستے، جنت کے دروازے کھول دیتا ہے تاکہ جو بھی آدمی عبادت کر کر جنت میں داخل ہونا چاہے جنت میں داخل ہو جائے، اور جو بھی آدمی جہنم سے بچنا چاہے تو اس ماہ مبارک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہنم کے دروازے بند کر دیے تاکہ گناہ کر کر ایک مسلمان بندہ جہنم میں نہ داخل ہو جائے۔ تو لہٰذا اس ماہ مبارک میں ایک بڑا ہی سنہرا موقع ہے کہ ہم عبادات کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کر کر اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنائیں۔ اور اسی کے ساتھ اس ماہ مبارک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لیلۃ القدر جیسے عظیم رات کو چھپا رکھا ہے، اور جس آدمی کو یہ مبارک رات مل جائے تو اس کا کیا کہنا، تو اسے 83 سال عبادات کرنے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ آج جو مسلمان تجارت میں مشغول ہیں
وہ ان اہم ایام کو بیکار کر دیتے ہیں، ان اہم ایام میں اپنی تجارت میں اس طریقے سے مشغول ہو جاتے ہیں کہ وہ اس مبارک رات میں عبادت نہیں کر پاتے، اس مبارک رات سے غافل ہو جاتے ہیں۔ اور بہت ساری ہماری مائیں اور بہنیں ان مبارک ایام میں، رمضان کے آخری عشرے میں بازاروں میں اس طرح گھومتی ہیں، بازاروں میں اپنا وقت اس طریقے سے ضائع کرتی ہیں کہ انہیں اس بات کا علم تک نہیں ہوتا، اس بات کا خیال تک نہیں ہوتا کہ آج شب قدر کی رات ہونے والی ہے، آج شب قدر کی رات ہو سکتی ہے، اور وہ اس مبارک رات سے جو ہے نا غافل ہو جاتے۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ان تمام مشغولیات سے پناہ مانگتے ہیں جو ہمیں اس مبارک رات شب قدر کی رات سے محروم کرتے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس ماہ مبارک میں خوب عمل کر کے، خوب عبادات کو انجام دے کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مقرب بندہ بننے اور جنت کا مستحق بننے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اور یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس ماہ مبارک میں ہر رات اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس ماہ مبارک میں جہنم سے جہنمیوں کو آزاد کرتا ہے۔ جن لوگوں کے نام جہنمیوں کے فہرست میں جا چکے ہیں، جن لوگوں کے نام جہنمیوں کے انڈیکس میں جا چکے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں جہنمیوں کے فہرست سے نکال کر جنتیوں کے فہرست میں داخل کرتا ہے، انہیں جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ کس بنا پر؟ اس ماہ مبارک میں عبادت کرنے کے بنا پر۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماہ مبارک میں خوب عبادات کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔